السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کا انتہائی انوکھا کارنامہ، امرو اور ٹیڑھا چاند۔ امرو کی آنکھیں کھلیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک کمرے کی دیوار کے ساتھ زنجیروں سے بندھا ہوا کھڑا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچ گیا اور اسے کس نے زنجیروں سے باندھ دیا ہے، کیونکہ وہ تو ملک دامان کے شاہی مہمان خانے میں سویا ہوا تھا۔ لیکن اس کمرے کی سجاوٹ بتا رہی تھی کہ یہ وہ مہمان خانہ نہیں ہے۔ پھر یہاں دیواروں کے ساتھ جن رنگوں کے پردے لٹکے ہوئے تھے، یہ رنگ ملک دامان میں استعمال ہی نہ ہوتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ملک دامان کی بجائے کسی اور جگہ پر ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک خوفناک شکل والا بوڑھا اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے بال کافی گھنے تھے۔ اس نے سر پر انسانی کھوپڑیوں کا ایک ہار باندھا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک بڑی کھوپڑی تھی اور اس بڑی کھوپڑیوں کے دونوں طرف دو چھوٹی چھوٹی کھوپڑیاں تھیں۔ اس بوڑھے کے جسم پر جادوگروں جیسا ہی لباس تھا اور سینے پر باقاعدہ انسانی کھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھا قدم بڑھاتا آگے آیا اور پھر امرو کے سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ امرو اس سے کوئی بات کرتا، اس بوڑھے کا ہاتھ گھوما اور اس کا زوردار تھپڑ امرو کے منہ پر پڑا۔ امرو کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور حقیقتاً اس کی آنکھوں کے سامنے رنگ برنگے تارے سے ناچنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے منہ سے خون بہنے لگا ہو۔ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا سا ہو گیا۔ میرا نام وانگو جادوگر ہے، سمجھے؟ اس بوڑھے نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا ہاتھ گھما اور امرو کے دوسرے گال پر پہلے سے بھی زیادہ زوردار تھپڑ پڑا۔ اور ایک بار پھر امرو کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں، اور میں دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ ڈالوں گا، بوڑھے نے کڑکدار لہجے میں کہا، اور پھر پیچھے ہٹ کر سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ امرو کافی دیر تک کراہتا رہا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ اسے اس بوڑھے جادوگر پر حقیقتاً بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ یہ پہلا جادوگر تھا جس نے اس طرح اس کے منہ پر تھپڑ مارے تھے، جبکہ آج سے پہلے اس نے ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ کیا تھا، لیکن آج تک کسی جادوگر نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ نہ مارے تھے۔ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ آخر میں نے کیا قصور کیا ہے؟ امرو نے کراہتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کس قدر سخت مزاج آدمی ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہاری ایک ایک ہڈی توڑ سکتا ہوں، وانگو جادوگر نے کہا۔ کون سی بات؟ امرو نے پوچھا۔ ملک تارام کی شہزادی زر نگار کو میں اپنے جادو کے زور سے اس کے گھر سے اٹھا لایا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک اور جادوگر بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس جادوگر سے پہلے میں شہزادی زر نگار کو اٹھا کر لے آیا ہوں، تو اس نے اپنے جادو کے زور سے شہزادی زر نگار کے ماتھے پر موجود سونے کے بنے ہوئے چاند کو ٹیڑھا کر دیا۔ مجھے جب پتہ چلا تو مجھے بے حد غصہ آیا اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، لیکن وہ مر گیا، مگر اس نے ٹیڑھے چاند کو سیدھا نہ کیا۔ اب میں بے حد پریشان ہوں، کیونکہ ہمارے جادوئی قانون کے مطابق جب تک ایک جادوگر کا جادو کسی آدم ذات پر سے ختم نہ ہو جائے، اس وقت تک دوسرا جادوگر اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس ٹیڑھے چاند کو سیدھا کرنے والا جادو مجھے نہیں آتا۔ میں نے جادو دیوتا کے بڑے پجاری سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ ایک خاص جادو ہوتا ہے اور اسے کوئی دوسرا جادوگر ختم نہیں کر سکتا، بلکہ اسے عقل اور عیاری سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے فوراً تمہارا خیال آ گیا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے عیار ہو۔ میں نے معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تم ملک دامان کے شاہی مہمان خانے میں موجود ہو۔ چنانچہ میں اپنے جادو کے زور سے تمہیں یہاں لے آیا ہوں۔ چونکہ تم پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے میں نے تمہیں زنجیروں سے جکڑ دیا ہے۔ اب بولو، تم شہزادی کے ٹیڑھے چاند کو سیدھا کرنے پر تیار ہو یا تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دی جائے؟ بوڑھے جادوگر نے روبدار لہجے میں کہا۔ دیکھو وانگو جادوگر، میں مانتا ہوں کہ تم بہت طاقتور جادوگر ہو، لیکن تم نے اپنی طاقت کا اندازہ تو لگا لیا کہ تم ایک ٹیڑھے چاند کو بھی سیدھا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہیں میری خدمات حاصل کرنی پڑ رہی ہیں۔ اس لیے تم اگر مجھے مارو پیٹو گے تو جس طرح وہ جادوگر مر گیا، اس طرح میں بھی مر جاؤں گا اور تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے مارنے پیٹنے کی بجائے میرے ساتھ دوستی کرو، مجھے رہا کر دو، پھر دیکھو میں کس طرح تمہارا کام کرتا ہوں۔ امرو نے کہا، او واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم واقعی عقل مند آدمی ہو، میں واقعی غلطی پر تھا۔ ٹھیک ہے، آج سے تم میرے دوست ہو، اور اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ وانگو جادوگر نے کہا، تو پھر پہلے مجھے ان زنجیروں سے آزاد کر دو۔ امرو نے کہا تو وانگو جادوگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے زور سے تالی بجائی تو کمرے کا دروازہ کھلا
اور 2 غلام اندر داخل ہوئے اور بوڑھے جادوگر کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ عمرو عیار کی زنجیریں کھول دو، اب ہم نے اسے دوست بنا لیا ہے، بوڑھے جادوگر نے کہا تو غلام تیزی سے عمرو کی طرف بڑھے اور انہوں نے اس کے ہاتھوں اور جسم کے گرد بندھی ہوئی زنجیریں کھولنی شروع کر دیں۔ جب عمرو آزاد ہو گیا تو وانگو جادوگر نے غلاموں کو باہر بھیج دیا۔ آؤ اب میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور سنو، یہ میں صرف تمہیں اجازت دے رہا ہوں، ورنہ آج تک کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ وانگو جادوگر کے سامنے بیٹھ سکے۔ وانگو جادوگر نے تکبر بھرے انداز میں کہا، میں تمہارا وہ حشر کروں گا وانگو جادوگر کہ تمہاری روح صدیوں تک چیختی رہے گی۔ عمرو نے دل ہی دل میں سوچا، لیکن منہ سے اس نے وانگو کا شکریہ ادا کیا۔ اب مجھے دکھاؤ کہ شہزادی زر نگار کہاں ہے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس ٹیڑھے چاند کو دیکھ سکوں۔ عمرو نے کہا، آؤ میرے ساتھ، وانگو جادوگر نے کہا، اور پھر وہ عمرو کو ساتھ لیے اس محل کے مختلف راہداریوں سے گزر کر ایک خوبصورت کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں واقعی ایک کرسی پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے چہرے پر باریک سا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے ماتھے پر انتہائی قیمتی ہیروں کا بنا ہوا زیور لٹکا ہوا تھا جسے چاند کہا جاتا تھا، لیکن یہ چاند پیشانی پر سیدھا ہونے کی بجائے تھوڑا سا ٹیڑھا تھا۔ دیکھا تم نے عمرو عیار کہ شہزادی کے ماتھے پر موجود چاند ٹیڑھا ہے، بس اسے سیدھا کرنا ہے، بوڑھے جادوگر نے کہا۔ لیکن یہ کون سا مشکل کام ہے، شہزادی اسے ہاتھ سے سیدھا کر دے۔ عمرو نے کہا، نہیں، یہ اس طرح سیدھا نہیں ہو سکتا، اگر اسے سیدھا کیا جائے تو یہ پھر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ بوڑھے جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، عمرو نے کہا، اور وانگو جادوگر کے ساتھ شہزادی کے کمرے سے باہر آ گیا۔ اب بتاؤ کہ اگر میں اسے سیدھا کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ عمرو نے باہر آتے ہی کہا، یہ انعام تھوڑا ہے کہ تمہاری ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئی ہیں۔ وانگو جادوگر نے کہا، ارے ہاں، واقعی یہ بہت بڑا انعام ہے۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، مجھے کچھ دیر آرام کر لینے دو، اس کے بعد میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں، لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سیدھا کر دوں گا۔ عمرو نے کہا، نہ کرو گے تو تم ہڈیاں توڑوا لو گے، وانگو جادوگر نے کہا، اور اسے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ عمرو نے اس کے جاتے ہی زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ میں اس وحشی جادوگر کا خاتمہ کیسے کر سکتا ہوں، اور اس شہزادی کا ٹیڑھا چاند کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اس شہزادی کو میں کیسے بچا سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا، خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ ٹیڑھا چاند سیدھا کرنے والا جادو تلوار سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تم تلوار لے کر شہزادی کے پاس جاؤ اور اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر تلوار سے چھوٹا سا زخم ڈال لو اور اس زخم سے نکلنے والے خون کے 10 قطرے اس چاند پر ڈال دو، جادو ختم ہو جائے گا اور ٹیڑھا چاند سیدھا ہو جائے گا۔ جہاں تک وانگو جادوگر کے خاتمے کا تعلق ہے تو یہ اور بھی آسان ہے۔ شہزادی کے خون آلود چاند کو صاف کرنے کے بہانے شہزادی سے لے لو اور پھر اس چاند کو جادوگر کے ماتھے پر بندھے ہوئے کھوپڑیوں والے ہار سے لگا دو۔ جیسے ہی خون آلود چاند ان کھوپڑیوں سے لگے گا، یہ کھوپڑیاں دھماکے سے پھٹ جائیں گی اور جادوگر بے بس ہو جائے گا، پھر تم اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا تو عمرو نے گڑیا کو واپس زنبیل میں ڈال دیا اور خاموشی سے اس کمرے سے نکل کر ادھر کو بڑھ گیا جدھر شہزادی کا کمرہ تھا۔ تم پھر آ گئے، کون ہو تم؟ شہزادی نے اسے اکیلے آتے ہوئے دیکھ کر کہا تو عمرو نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ کون ہے اور کس طرح اس بوڑھے جادوگر کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ تو شہزادی بے حد خوش ہوئی۔ لیکن شہزادی، مجھے اس کا انعام کیا ملے گا؟ عمرو نے کہا، تم فکر مت کرو، میں بھی تمہیں انعام دوں گی اور بادشاہ سلامت بھی۔ ویسے بھی اس جادوگر کے پاس کافی بڑا خزانہ ہے، وہ بھی تم لے لینا۔ شہزادی نے کہا تو عمرو بے حد خوش ہوا۔ آؤ وانگو جادوگر، جلدی آؤ تاکہ میں تمہارے سامنے ٹیڑھے چاند کو سیدھا کر دوں۔ عمرو نے اونچی آواز میں کہا تو دوسرے لمحے بوڑھا جادوگر وہاں پہنچ گیا۔ عمرو نے نیام سے تلوار لے کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ شہزادی، اپنا بایاں ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، عمرو نے کہا تو شہزادی نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمرو نے شہزادی کی کلائی پر تلوار سے چھوٹا سا زخم ڈالا تو شہزادی کے منہ سے کراہ نکل گئی، لیکن وہ برداشت کر گئی۔ شہزادی کے زخم سے خون نکلنے لگا تو عمرو نے شہزادی کو نقاب ہٹانے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خون کے قطرے تلوار کی نوک پر لگا کر چاند پر ڈالنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی 10 قطرے چاند پر پڑے، ایک کڑاکا ہوا اور چاند خود بخود سیدھا ہو گیا۔ واہ واہ، یہ ہوئی نا بات، بوڑھے جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ چاند اتار دو شہزادی تاکہ میں اس پر لگا ہوا خون صاف کر دوں، عمرو نے کہا تو شہزادی نے جلدی سے چاند اتار کر عمرو کی طرف بڑھا دیا۔
उमरू ने खून आलूद चांद हाथ में लेते ही पास खड़े हुए वांगू जादूगर के सर पर मौजूद खोपड़ियों वाले हार से लगा दिया। दूसरे लम्हे 3 धमाके हुए और जादूगर के सर पर मौजूद तीनों खोपड़ियां फटकर रेजा रेजा हो गईं और वांगो जादूगर चीखता हुआ नीचे गिरा तो उमरू ने बिजली की सी तेजी से जंबील में से जाले इलियासी निकाला और जादूगर को उसमें जकड़ दिया। अब तो जादूगर बेहद घबराया, उसकी सारी अकड़ गायब हो गई और वह उमरू और शहजादी की मिन्नतें करने लगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारे थे, अब इसका नतीजा भुगतो। तुम तो बड़े अकड़ रहे थे, अब बताओ, उमरू ने कहा और इसके साथ ही उसने जंबील में से खंजर सुलेमानी निकाला और वांगो जादूगर के सीने में उतार दिया। दूसरे लम्हे एक खौफनाक धमाका हुआ और हर तरफ सुरख धुआं सा छा गया। मेरा नाम वांगो जादूगर था, मुझे उमरू अय्यार ने अपनी अय्यारी से जाल में जकड़ कर मार डाला है। जादूगर की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। चंद लम्हों बाद जब धुआं गायब हुआ तो वहां महल का नामो निशान तक न था। अलबत्ता 50 थैले हीरे जवाहरात से भरे हुए पड़े थे और शहजादी भी खड़ी थी और वांगो जादूगर की लाश सामने पड़ी हुई थी। शहजादी वांगो जादूगर की लाश देखकर खुशी से उछल पड़ी और उमरू ने जल्दी से आगे बढ़कर वांगो जादूगर का खजाना अपनी ज़मीन में डाला। वो खुश था, बेहद खुश, कि उसने जादूगर का भी खात्मा कर दिया, उसका खजाना भी हासिल कर लिया और शहजादी का टेढ़ा चांद भी सीधा कर दिया। उमरू और काकोटा जादूगर। उमरू अय्यार अपने घोड़े पर बैठा उसे तेजी से दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था। चूँकि शाम होने वाली थी और जहाँ उसने पहुँचना था वहाँ तक रास्ते में घना जंगल आता था, इसलिए उसकी कोशिश थी कि वो रात पड़ने से पहले पहले इस जंगल को पार कर जाए। यही वजह थी कि वो घोड़े को पूरी रफ्तार से दौड़ाता हुआ चला जा रहा था कि अचानक घोड़े ने ठोकर खाई और उसकी पुश्त पर बैठा हुआ उमरू अय्यार उस ठोकर की वजह से संभल ना सका और हवा में बुलंद होकर उछलकर दूर जा गिरा। उसके हलक से जोरदार चीख निकली। घोड़ा भी ठोकर खाकर गिरने की वजह से कलाबाजी खाता हुआ दूर जा गिरा। उमरू को नीचे गिरते ही यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट गई हों। उसके जहन में दर्द की लहरें सी उठीं और उसने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन उसके जहन पर अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। फिर जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुली तो वह बेख्तियार उठकर बैठ गया। उसने हैरत से इधर उधर देखा। उसके जिस्म में अभी तक दर्द की लहरें दौड़ रही थीं और जहन में भी धमाके हो रहे थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो जिस जगह घोड़े से गिरा था ये वो जगह ना थी, बल्कि ये तो एक खुला सा मैदान था जिसके एक तरफ एक इंतहाई खूबसूरत बाग नजर आ रहा था, जिसके गिर्द ऊंची ऊंची चारदीवारी थी और पहाड़ भी नजर आ रहे थे। वो हैरत की वजह से अपनी तकलीफ भूल गया और उठकर खड़ा हो गया। अभी वो उठकर खड़ा हुआ ही था कि उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से मुड़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उस आदमी की सफ़ेद और लंबी दाढ़ी थी, सर और भौंहों के बाल भी सफ़ेद थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक भी झुर्री ना थी। यूं लगता था जैसे किसी जवान आदमी के सारे जिस्म के बाल अचानक सफ़ेद हो गए हों, लेकिन वो बूढ़ों की तरह चल रहा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी भी थी। उसके जिस्म पर सफ़ेद रंग का लिबास था और सर पर भी उसने सफ़ेद पगड़ी बांध रखी थी। उसके गले में बड़े बड़े मनकों वाली माला मौजूद थी। तुम्हारा नाम ख्वाजा उमरू है और तुम दुनिया के सबसे बड़े अय्यार हो, उस बूढ़े ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा। यह आपकी मेहरबानी है बाबा कि आप मुझे ये एजाज़ दे रहे हैं, लेकिन आप कौन हैं और मैं कहाँ हूँ? उमरू ने जवाब देते हुए कहा, मेरा नाम बाबा रोशन है, मैं बेबस और दुखी लोगों की मदद करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ख़ास ताकतें दे रखी हैं। तुम जब घोड़े से गिरे तो तुम्हें बहुत चोटें आ गई थीं और तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हारे घोड़े की भी गिरने की वजह से गर्दन टूट गई थी, वो हलाक हो चुका था और जाहिर है आगे जंगल था। तुम पैदल इस जंगल से गुजरते तो तुम्हें जंगली जानवर चीर फाड़ देते, इसलिए मैं तुम्हें अपनी ख़ास ताकत की बिना पर वहाँ से उठवा कर यहाँ ले आया। बाबा रोशन ने जवाब दिया, लेकिन ये कौन सी जगह है? मैंने तो मुल्क हाकान जाना था। उमरू ने कहा, यहाँ से मुल्क हाकान काफ़ी दूर है, तुम किसी सूरत भी पैदल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, इसलिए तुम्हें इसके लिए मेरी मदद हासिल करना होगी। बाबा रोशन ने कहा, अच्छा फिर मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी मदद करें और मुझे मुल्क हाकान पहुँचा दें। उमरू ने कहा, तुम मुल्क हाकान किस काम के लिए जा रहे हो? बाबा रोशन ने पूछा। बादशाह हाकान ने मेरे आका सरदार अमीर हमजा को ख़त लिखा था कि उसकी बेटी को किसी जादूगर ने अगवा कर लिया है, इसलिए वह मुझे भेज दें। मैं इसलिए वहाँ जा रहा था कि बादशाह हाकान की बेटी को उस जादूगर के कब्जे से रिहाई दिलाऊं और उससे इनाम हासिल करूं। उमरू ने जवाब देते हुए कहा,
وہ سامنے چار دیواری اور اس کے اندر باغ دیکھ رہے ہو؟ بابا نے چار دیواری اور باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ کس کا ہے یہ؟ عمرو نے پوچھا۔ یہ اس جادوگر کی رہائش گاہ ہے جس نے بادشاہ حاکان کی بیٹی شہزادی جہاں آرا کو اغوا کیا ہے، اور شہزادی جہاں آرا اس باغ میں قید ہے۔ میں تمہیں اس لیے وہاں سے یہاں لایا ہوں کہ اگر تم ملک حاکان جاتے اور پھر وہاں سے یہاں آتے تو تمہیں کافی دن لگ جاتے، اور وہ جادوگر جس کا اصل نام کاکوٹا جادوگر ہے، لیکن اسے عام طور پر کتا جادوگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس انتہائی خون خوار اور طاقتور کتا ہے۔ کاکوٹا جادوگر آج رات اس شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور شہزادی نے سوچ لیا ہے کہ اگر کاکوٹا جادوگر نے اسے زبردستی شادی کی تو وہ اپنی انگلی میں پہنا ہوا ہیرا چبا کر خودکشی کر لے گی۔ اس لیے اب تم جا کر اس شہزادی کو اس جادوگر سے رہائی دلاؤ، پھر میں تم دونوں کو ملک حاکان پہنچا دوں گا۔ بابا روشن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، اگر یہ بات ہے اور آپ اتنے طاقتور ہیں تو پھر یہ کام آپ نے خود کیوں نہیں کر دیا؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ میری طاقتیں جادوگروں کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ کام تم نے کرنا ہے، بابا روشن نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اچانک اس طرح غائب ہو گیا جیسے اس کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ عمرو حیران رہ گیا، لیکن ظاہر ہے اب وہ کب تک یہاں کھڑا رہتا، اس لیے وہ اس باغ کی طرف چل پڑا۔ باغ کی چار دیواری کافی اونچی تھی۔ عمرو اس باغ کے چاروں طرف پھر کر اندر جانے کے لیے دروازہ تلاش کرتا رہا، لیکن کہیں بھی کوئی دروازہ نہ تھا، چاروں طرف دیوار ہی دیوار تھی۔ عمرو یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا، پھر اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے ایک کمند نکال لی، اور اسے کھول کر اس کا ایک سرا اس نے بازو گھما کر دیوار پر پھینکا۔ جب اس کے ساتھ لگا ہوا آنکڑا دیوار کی دوسری طرف پھنس گیا تو اس نے کمند کی مدد سے دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا۔ اس کی سنہری چپلوں کی میعاد چونکہ ختم ہو گئی تھی، اس لیے اسے اب یہ سارے کام دوسرے انداز میں کرنے پڑے تھے، ورنہ وہ اطمینان سے سنہری چپلیں پہن کر اڑتا ہوا اندر پہنچ جاتا۔ دیوار پر چڑھ کر اس نے اندر دیکھا تو وہاں واقعی ایک انتہائی شاندار باغ تھا، بے پناہ خوبصورت باغ۔ ایک طرف ایک خوبصورت مکان بنا ہوا تھا۔ عمرو نے کمند کھول لی اور پھر اس نے اس کا آنکڑا باہر کی طرف دیوار میں پھنسایا اور رسی کی مدد سے نیچے اتر گیا۔ پھر کمند کو وہیں چھوڑ کر وہ تیزی سے چلتا ہوا اس مکان کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ مکان کے قریب پہنچا، مکان کے اندر سے ایک خوبصورت لڑکی باہر آ گئی۔ وہ عمرو کو وہاں دیکھ کر بے حد حیران ہوئی۔ تم کون ہو اور یہاں کیسے پہنچ گئے؟ لڑکی نے حیران ہو کر پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ عمرو نے پوچھا۔ میرا نام شہزادی جہاں آرا ہے اور میں ملک حاکان کے بادشاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ اور میرا نام خواجہ عمرو ہے۔ تمہارے والد نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں جادوگر کی قید سے رہائی دلا سکوں، لیکن یہاں تو مجھے کوئی جادوگر نظر نہیں آ رہا، عمرو نے کہا۔ تو شہزادی جہاں آرا بے اختیار اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ او، تم بڑے وقت پر آئے ہو خواجہ عمرو، ورنہ وہ بدصورت اور شیطان جادوگر آج رات میرے ساتھ زبردستی شادی کرنے والا تھا، اور میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس شیطان جادوگر سے شادی کرنے کی بجائے خودکشی کر لوں گی۔ وہ جادوگر اس وقت کہیں گیا ہوا ہے، وہ شام کو آئے گا، شہزادی جہاں آرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، ہم ابھی یہاں سے نکل چلیں، عمرو نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ دروازہ تو اس چار دیواری میں کوئی نہیں ہے، شہزادی نے کہا۔ میں کمند کی مدد سے اندر آیا ہوں، اور اب اس کمند کے ذریعے ہی ہم باہر نکل جائیں گے، عمرو نے جواب دیا۔ او اچھا، پھر ٹھیک ہے، آؤ، شہزادی نے کہا تو عمرو اس کو ساتھ لے کر واپس چل پڑا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جہاں وہ کمند چھوڑ کر گیا تھا وہاں کمند موجود ہی نہ تھی۔ یہ کمند کہاں گئی؟ اب میرے پاس تو کوئی دوسری کمند بھی نہیں ہے، عمرو نے پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن ابھی اس کا فکرہ مکمل ہی نہ ہوا تھا کہ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی انتہائی خوفناک آواز سنائی دی۔ جادوگر کا غلام کتا آ گیا ہے، یہ انتہائی خونخوار کتا ہے، یہ تو آدمیوں کو ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے، شہزادی نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم گھبراؤ نہیں شہزادی، میں اسے ابھی ہلاک کر دوں گا، عمرو نے کہا اور جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا۔ لیکن اسی لمحے بھونکتا ہوا انتہائی خوفناک کتا ان کے نزدیک آ گیا تو شہزادی دوڑ کر ایک قریبی درخت پر چڑھ گئی۔ کتا واقعی بے حد خونخوار تھا، گو اس کا رنگ سفید تھا، لیکن اس کے خوفناک دانت اور اس کی آنکھوں میں موجود سرخی بتا رہی تھی کہ وہ واقعی بے حد خونخوار ہے۔ عمرو بھی فوری طور پر اس سے بچنے کے لیے اس درخت پر چڑھ گیا جس پر شہزادی چڑھی تھی۔
کتا بھی اس درخت کی طرف لپکا، لیکن عمرو نے جلدی سے زنبیل میں سے جال الیاسی نکالا اور کتے پر پھینک دیا۔ کتا اس جال میں بری طرح پھنس گیا تو عمرو نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی تلوار اتاری۔ وہ درخت سے نیچے اتر آیا۔ اس کے پیچھے شہزادی بھی درخت سے اتر آئی۔ کتا جال الیاسی میں پھنسا ہوا بری طرح بھونک رہا تھا۔ عمرو تلوار لیے اس کی طرف بڑھا اور اس خونخوار کتے کی گردن ایک ہی وار میں اڑا دی۔ کتا ہلاک ہو گیا تو عمرو نے جال الیاسی اکٹھا کیا اور اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا، اور پھر وہ شہزادی سمیت واپس اسی جگہ کی طرف چل پڑا۔ لیکن ابھی اس نے چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ اچانک ایک انتہائی بدصورت آدمی جس کے جسم پر جادوگروں جیسا لباس تھا ان کے سامنے نمودار ہوا۔ یہی جادوگر ہے، شہزادی نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا تو عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زمین میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالا، اور پھر اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھل سکتا اس نے خنجر پوری قوت سے اس کے دل میں اتار دیا۔ جادوگر نے ایک خوفناک چیخ ماری اور نیچے گر کر تڑپنے لگا، اور چند لمحوں بعد ہی وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی ہر طرف دھواں چھا گیا اور جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، میرا نام کاکوٹا جادوگر تھا، میری جان کتے میں تھی، عمرو نے کتے کو ہلاک کر دیا تو میری جان واپس میرے جسم میں آ گئی، اور عمرو نے میرے سنبھلنے سے پہلے ہی خنجر مار کر مجھے ہلاک کر دیا۔ جادوگر کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی دھواں چھٹ گیا، اور اب وہاں نہ باغ تھا، نہ چار دیواری، نہ اس جادوگر اور اس کتے کی لاشیں موجود تھیں۔ ہر طرف میدان ہی میدان تھا، البتہ اس کی کمند سامنے پڑی ہوئی تھی۔ عمرو کو اب سمجھ آئی تھی کہ جادوگر خنجر لگتے ہی کیسے ہلاک ہو گیا، چونکہ اس کی جان کتے میں تھی، اور اگر عمرو پہلے کتے کو ہلاک نہ کرتا تو جادوگر کسی صورت بھی ہلاک نہ ہوتا، اور شاید اسی لیے اس کا نام کتا جادوگر تھا۔ عمرو نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی وقت بابا روشن بھی ظاہر ہو گیا، اور اس نے بھی عمرو کو اس کے اس کارنامے پر مبارکباد دی، اور پھر انہیں آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ عمرو نے آنکھیں بند کی تو اس کا جسم فضا میں اڑنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بابا روشن کی آواز سنائی دی۔ وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ عمرو نے جب آنکھیں کھولیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اور شہزادی جہاں آرا ملک حاکان کے شاہی محل کے سامنے موجود تھے، اور پھر جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے عمرو عیار کو بے حد انعام و اکرام دیا۔ شہزادی جہاں آرا نے بھی اسے علیحدہ انعام دیا، اور عمرو عیار اس قدر انعام لے کر خوشی خوشی واپس اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔